بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. خالق کائنات جل جلالہ عظم نوالہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے اس چینل مختار آفیشل سپیچز کو سبسکرائب کریں اور نئی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اخلاق کا عظیم پیکر بنا کر بھیجا. صرف خلق کی ایک حصہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خلق کا پیکر بنا کر بھیجا. اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال آپ اپنی ذات میں آپ تھے. آپ جیسا اخلاق کسی کا نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. اس قدر اعلیٰ اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں جوک در جوک آتے اور قبول اسلام کرتے. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، کھڑے تھے، کسی صحابی کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد کسی کے ساتھ کھڑے تھے، کسی صحابی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہ دیوار جس کے آپ قریب کھڑے تھے وہ کافرہ عورت کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کر رہے تھے. اس کافرہ عورت نے کھڑکی سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پشت لگا کر کھڑا دیکھ کر اس نے حقارت سے، نفرت سے اور حسد کے سبب اس نے اپنی کھڑکی کو بند کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس نے بند کر دیا ہے تو آپ خاموش ہو گئے اور چپکے سے وہاں سے چلے گئے. ابھی آپ مسجد میں جلوہ گر تھے تو جبریل امین علیہ السلام رب کے محبوب کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کا وہاں ٹھہرنا بھی دیکھا اور آپ کے اخلاق کو بھی دیکھا اور اس عورت کی حرکت کو بھی دیکھا. خالق کائنات جل جلالہ عظم نوالہ نے پیغام دیا ہے کہ اے محبوب، اس نے آپ کو دیکھ کر کھڑکی بند کر دی اپنے گھر کی، ہم نے آپ کے وسیلے سے اس کے دل کی کھڑکی کو کھول دیا ہے. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسے اسلام کی دولت سے نوازیں گے. محبوب، آپ کی پشت جس گھر کے ساتھ لگ جائے، جس گھر کی دیوار کے ساتھ لگ جائے، میں خدا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ گھر کا مکین دوزخ میں جائے. محبوب، ہم نے اسے تیری پیٹھ لگنے کے سبب سے ہم نے اسے آگ سے محفوظ کر دیا. یہ شان خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور اتنی شان سے نوازا کہ ابھی جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں یہ پیغام دے کر ابھی واپس سدرۃ المنتہا تک نہ پہنچا تھا، وہ عورت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر رونے لگی اور عرض کیا کہ حضور، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معافی بھی عنایت فرمائیں اور کلمہ بھی پڑھا دیں. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال. اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا اتنا بڑا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، آج عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. آج ہم معافی دے دیتے ہیں سب کو. وہ شخص بے شک کافر ہو لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ہم اسے امان دیتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ ہم اسے بھی امان دیتے ہیں جو ہمارے حق میں تلوار لے کر آئے اور ہمیں دیکھ کر تلوار کا سر نیچا کر دے اور میان میں رکھ لے، ہم اسے بھی امان عطا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر نہ صرف مسلمان آپ پر جان نثاری کرتے، جان قربان کرتے، بلکہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقیت کے پیکر کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے اس بات سے متاثر ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا اخلاق عطا فرمایا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آتا، غیر مسلم تھا، یہودی تھا غالباً. وہ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین کھانے کے وقت آتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانا پیش کرتے. وہ اس بات کا بھی لحاظ نہ کرتا
کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے بھی کھانا کھانا ہے، وہ سارا کھانا کھا جاتا اور اٹھ کر چلا جاتا، اور آپ اپنی زبان سے اسے حرف شکایت تک بھی نہ کہتے کہ تو سارا کھانا کھا جاتا ہے، میرے لیے نہیں رکھتا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ فرمایا۔ بالآخر ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ کھانے کے وقت حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں کھانا کھانے نہیں آیا، آج میں آپ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا۔ تو خالق کے کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ ہمیں بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اخلاق کا حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، ہمیں اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمائے، تاکہ ہمیں روز محشر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو۔ آمین آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔